ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سپرویژن ان ایجوکیشن۔ اس ٹاپک میں ہم یہ باتیں زیر غور لائیں گے: واٹ از سپرویژن، واٹ از دا پرپز آف سپرویژن، واٹ آر دا پرنسپلز آف سپرویژن، roles and responsibilities of a supervisor, and types of supervision. So first, what is supervision? Supervision ہوتی کیا ہے جی؟ Supervision is a process of facilitating the professional growth of a teacher, primarily by giving the teacher feedback about class interaction and helping the teacher make use of that feedback in order to make teaching more effective. جی، عام طور پہ سپرویژن کو نیگیٹو معنی میں لیا جاتا ہے کہ شاید کوئی باسنگ ایٹیچیوڈ کے ساتھ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے اور پکڑ دھکڑ میں مصروف ہے، کوئی غلطیاں نکالے گا، کوئی جو ہے ہیمولیشن ہو سکتی ہے یا کوئی جھاڑ پڑ سکتی ہے، تو لیکن ایکچولی سپرویژن مکمل طور پہ ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے۔ اس پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ جو سپروائزر ہے وہ ایجوکیشنل سیٹ اپ میں ٹیچرز کو بہتر سے بہتر ہونے کے لیے ان کو آبزرو کرتا ہے، اور جو فیڈ بیک وہ ہوتی ہے وہ ٹیچرز کو انتہائی مناسب طریقے سے مناسب انداز میں دی جاتی ہے، گائیڈنس کرتے ہوئے، تاکہ وہ اپنا جو پڑھانے کا انداز ہے یا کلاس کو مینجمنٹ کا انداز ہے اس کو بہتر کر سکے۔ سو یہ سپرویژن اٹ از آل پازیٹیو، اور آپ اس کی امپورٹنس کا یوں اندازہ لگائیں کہ جو سپروائزر ہے از انٹر لنک بٹوین مینجمنٹ اینڈ ٹیچرس۔ سپروائزر ایک زنجیر ہے، ایک رابطہ ہے، ایک لنک ہے جو کہ مینجمنٹ اور ٹیچرز کے درمیان ہے۔ ان کو دونوں کو ایک دوسرے کے مسئلے مسائل بھی بتاتا ہے اور پالیسیاں بھی واضح کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے کوآرڈینیشن بھی کرتا ہے، اور ٹیچرز کی خاص طور پہ اس میں رہنمائی کا پہلو ہوتا ہے۔ مقصد ہم سرسری طور پہ ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں، سپرویژن کا مقصد انتہائی مثبت، 90% تو اس کا مقصد ہے گائیڈ کرنا، خاص طور پہ جونیئر اساتذہ کو، نئے جو اس پروفیشن میں آئے ہوں ان کو گائیڈ کرنا، ان کو بتانا کہ کس طرح وہ اپنی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اور 10% آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو کارکردگی ہے اس کا تنقیدی جائزہ لینا، اور تنقیدی بھی اس حوالے سے کہ اس میں سے ان کا بہتری کو پہلو نکلے، آئیڈینٹیفائنگ دا پوٹینشیلز آف سبارڈینیٹس کی قابلیتوں کا اندازہ ہو اور ان کی بہتر سے بہتر پلیسمنٹ تاکہ کی جا سکے ایجوکیشنل سیٹ اپ میں۔ اب سپرویژن کے کچھ اصول ہیں، اور سب سے پہلا اصول یہ ہے: پیپل مسٹ آلویز انڈرسٹینڈ کلیئرلی واٹ از ایکسپیکٹڈ آف دیم۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے ادارے کی کیا توقعات ہیں۔ پیپل مسٹ ہیو گائیڈنس ان دیئر ورک۔ لوگوں کو ان کا جو بھی کام ان کو ڈیوٹی دی گئی ہے اس میں ان کی رہنمائی کی جائے، ان کے رہنمائی میں انفارمیشن،
آ جاتی ہے، ٹیکنیکس آ جاتی ہیں بہتر کام کرنے کی، ان کو کوچنگ آ جاتی ہے فارملی یا انفارملی، اور پرسنالٹی امپروومنٹ سجیشن، کہ وہ اپنے پرسنالٹی کے حوالے سے، ڈریسنگ کے حوالے سے، بول چال کے حوالے سے، بیہیویئر کے حوالے سے، اپنے طور اتوار کے حوالے سے کس طرح بہتری لا سکتے ہیں۔ اور پھر تیسرا پرنسپل ہے سپرویژن کا، گڈ ورک آلویز شوڈ بی ریکگنائز۔ یہ نہیں ہے کہ صرف پکڑ دھکڑ والا ماحول ہو، بلکہ شاباش کا بھی ایلیمنٹ ہو، جہاں کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کو ہی یا شی ڈیزروز اے پیٹ۔ پور ورک ڈیزروز کنسٹرکٹیو کرٹیسزم۔ اگر کہیں معیار سے کم کام ہو رہا ہے تو یقینی طور پہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تو اس کی تنقید ہونی چاہیے، لیکن تعمیری انداز میں تنقید ہو کہ اس کو اس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگلا رول ہے جو رول نمبر 5، پیپل شوڈ ہیو اپرچونٹیز ٹو شو دیٹ دے کین ایکسیپٹ گریٹر ریسپانسبلٹی۔ ٹھیک ہے، اور people should be encouraged to improve themselves، اور people should work in safe and healthy environment۔ یہ اس کے سپرویژن کی اصول ہے کہ لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہم صرف اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ کی غلطیاں پکڑیں، بلکہ اس لیے بھی آ رہے ہیں کہ شاید کچھ ایڈمنسٹریشن کی بھی غلطی ہوں، ایڈمنسٹریشن بہتری آپ کے ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں ہو، کہیں اگر کوئی ایشو آ رہا ہے اس کا بجلی کا، کہیں پانی کا، کہیں روشنی کا، کہیں اور کوئی فرنیچر کا کمی کا، بیشی کا، ٹوٹ پھوٹ کا، بولٹ کا، کوئی بھی ایسی ایلیمنٹ جس سے ہم اس ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو بہتر بنایا جا سکے، تو سپروائزر کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو، وہ جو ٹیچرز ہیں ان کو احساس دلائے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے بھی چکر لگا رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا آبزرو کر رہے ہیں، تاکہ آپ کی جو کنڈیشنز ہیں وہ زیادہ کنڈیشنز ہو جائے، زیادہ آپ کی صحت کے حوالے سے، آپ کی اپنی سیفٹی کے حوالے سے ان میں بہتری لائی جا سکے۔ رول اینڈ ریسپانسبلٹی آف سپروائزر، جیسے کہ پہلے بتایا گیا، ہی از اے کی پرسن ان دا آرگنائزیشن۔ وہ مینجمنٹ اور ٹیچرز کے درمیان ایک لنک ہے، جہاں ہم نے آپ کو پہلے دکھایا بھی ہے فوٹو کے ذریعے بھی۔ تو ہی از اے پرسن ہو انسٹرکٹس، ڈائریکٹس اینڈ کنٹرولز دی ٹیچرز ان دا پرفارمنس آف دیئر ڈیوٹیز۔ یہ ان کو ہدایات بھی دیتا ہے، ان کو راہ بھی دکھلاتا ہے، اور کنٹرول بھی کرتا ہے اچھی سی اچھی پرفارمنس کو شو کرنے کے لیے۔ تو یہ انتہائی اہم رول ہے۔ اسی کو رسپانسبلٹیز اور رول کو جاری رکھتے ہوئے گائیڈنس، سپروائزر گائیڈ کرتا ہے، موٹیویٹر موٹیویٹ کرتا ہے، لنک کا کام کرتا ہے، وہ مسائل ٹیچرز کے سنتا ہے، کوچ کا کام کرتا ہے۔ دیکھیں جو سپروائزر ہوتا ہے اس کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ غلطیاں نکالنا، پہلا کام ہوتا ہے اس کا کہ ان کو ہدایات دے کے محبت پیار کے ساتھ ان کو درست طریقہ بتانا، ہو سکے تو خود رول ماڈل کے طور پہ۔ ایک سپروائزر کلاسوں کا چکر لگا رہا ہے، ایک جگہ پہ دیکھتا ہے کوئی ٹیچر مناسب طریقے سے کلاس ہینڈل نہیں کر رہی اور لیکچر کو بھی اس طریقے سے نہیں لے رہی جیسے کہ لینا چاہیے تھا، تو ایک انتہائی ڈیسنٹ اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ بغیر اس کو احساس دلائے، اس کو بغیر اس کو کچھ گرم سرد باتیں کہے، اس کو کہے کہ جی آپ آج بیٹھ جاؤ، آج میرا جی چاہ رہا ہے میں آپ کی کلاس ہوں۔
اور وہی ٹاپک اس کو خود جو ہے کرنا کر کے دکھائے کہ کیسے اس کو پڑھایا جاتا ہے، تاکہ یہ ایک طریقہ ہے کہ اسٹوڈنٹ وہ جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ہے یا نیا ٹیچر ہے جو تازہ ٹیچر آیا ہے اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ بجائے اس کو بتانے کے اس کو کر کے دکھایا جائے کہ یہ صحیح طریقہ ہے کر کے کرنے کا، اور اس کو بجائے اس کے یہ کہنے کہ تم غلط کر رہے ہو ہٹ جاؤ، کہا جائے نہیں آج میرا جی ہے میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ سو یہ رول ماڈلنگ جو ہے یہ بہترین انداز ہوتا ہے گائیڈ کرنے کا سپروائزر کے لیے۔ اور پھر وہ ظاہر ہے ایویلویٹر تو ہوتا ہے، ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے پرفارمنس اور ریکارڈ بھی رکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر پلان بھی کر رہا ہوتا ہے آئندہ کے لیے کہ جو اس کے پاس ٹیچنگ کا سٹاف اویلیبل ہے ان کو بہتر سے بہتر کس جگہ پہ امپلائی کیا جائے تاکہ وہ ان کی کارکردگی اس حوالے سے بہتر ہو۔ کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں، تجربے نے بتایا ہے کہ وہ میل بچوں کی کلاسز لینے سے کچھ کتراتے ہیں۔ کچھ ٹیچرز کی انہیبیشن یہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ کلاس نہیں لینی وہ کلاس لینی ہے۔ اگر جینوئنلی یہ اس کی آپ کو نظر آئے کہ اس میں جو ہے اس کو ایکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، اس نئے پلان میں اس کو اس اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر دیا جائے۔ اینالائز تجزیہ کرتے جانا چاہیے ہر جو ہے نا وہ ٹیچر کا کہ وہ کس لیول کے لیے بہتر ہے، کس سبجیکٹ کے لیے بہتر ہے، اور اس حساب سے جو ہے وہ تاکہ بیسٹ مین از ایٹ موسٹ سوٹیبل پلیس۔ خود ایگزامپل بن کے دکھائے، رول ماڈلنگ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف سپرویژن کی طرف۔ A variety of supervision types lie between two extremes. جیسے کہ میں نے کہا کہ سپرویژن کے بھی اپنے اپنے انداز ہیں۔ عام طور پہ ایک تاثر سا دیا، جیسے شروع میں اس بات کا برملہ میں نے ذکر کیا کہ اس کو کوئی پکڑ دھکڑ کے سینس میں لیتا ہے کہ جی سپروائزر کا کام ہی ہے پکڑنا اور شکایتیں لگانا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ One extreme is a type of supervision in which the supervisor acts as a friend and provides shoulder for the supervisee to lean on it. کتنی خوبصورت بات ہے کہ سپروائزر یہ ایک ایکسٹریم ہے، اس میں وہ سپروائزر فرینڈلی ہوتا ہے، اس کا جو ہے رویہ انتہائی دوستانہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی جینوئن ایشو ہو ٹیچرز کو تو وہ ایک قسم کا اپنا کندھا مہیا کرتا ہے ان کو کہ اس کے ساتھ وہ سہارا لے سکے۔ اور دوسرا ایکسٹریم جو ہے وہ وہی ہے جس کا کچھ لوگ خدشے کا اظہار کرتے ہیں۔ At the other extreme, supervision demands strict accountability from the supervisee. Here, the supervisor may be interested in fault finding. وہ جو کیڑے نکالنے والی بات ہے نا، کچھ وہ that is the other extreme and that is the worst scenario and worst part. لیکن ٹائپس جو ہیں، اب ہم کچھ ٹائپس کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی ایک ٹائپ ہوتی ہے سپروائزر کی کریکٹیو ٹائپ۔ ٹرائی ٹو فائنڈ فالٹ، میک ریکارڈ آف ڈرا بیک آف دا ٹیچرز، برنگ نوٹسز ٹو ہائر اتھارٹی، ریئرلی گیو سجیشن، فالٹ فائنڈنگ۔ وہ یہی جو آخر میں ہم نے ذکر کیا ہے سب سے ورسٹ ٹائپ ہے کہ اس کا تو کام ہی کیڑے نکالنا ہوتا ہے اور اس کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے اور شکایتیں لگانا ہوتا ہے سینئرز کو۔ وہ جو ہے obviously یہ ایک ٹائپ ہے، ڈز ناٹ سرو یوزفل پرپز، اور obviously یہ اتنی اچھی نہیں سمجھی جاتی ٹائپ۔ پریونٹیو ٹائپ یہ دوسری ٹائپ ہے سپرویژن کی، ہیلپس ٹو ٹیچر اینڈ ہائر اتھارٹیز، دونوں کو یہ مدد کرتا ہے کہ کوئی جو ہے نا انڈیزائربل سچویشن نہ پیدا ہو۔ پھر اینٹیسپیٹ نیو سچویشن، وہ ہمیشہ خیال رکھتا ہے کہ کوئی ایسی کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اینٹیسپیٹ کرتا ہے۔ دس ٹائپ از ریئرلی سین
بیٹر دین کریکٹر، یہ بہت کم دیکھی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو ہے نا یہ جو پہلی والی ہے کریکٹیو ٹائپ، اس سے کم از کم بہتر ہے۔ تیسری ٹائپ کا ذکر کیا جا رہا ہے جی کریٹو ٹائپ. A teacher however appreciate teachers for new things and experiments, encourages teachers. اور اس ٹائپ میں جو ہے وہ زیادہ فرینڈلی ہوتا ہے، وہ ٹیچرز کے لیول کے اوپر آ کے ان کے ساتھ بغیر ڈسٹنس رکھے ان سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، اور جو ہے ان کو انکریج کرتا ہے۔ اگلی ٹائپ ہے جی ٹریننگ ٹائپ. emphasize the improvement of the teacher as well as the techniques improvements. ٹریننگ اینڈ گائیڈنس، یہ جو ہے یہ کوشش کرتی ہے، اس ٹائپ کا جو سپروائزر ہو وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ٹیچرز کی ٹریننگ ہو، ان میں امپرومنٹ آئے، اور ان کو مسلسل وہ گائیڈ کرتا جائے، ان کو کر کے دکھا کے۔ لیسے فیئر ٹائپ، اس میں ٹیچرز آر آبزروڈ اور لیفٹ فری ٹو ڈو بائی اون چوائس، ناٹ ہیلپ فار امپرومنٹ، یہ ایک اور ٹائپ ہے، اور یہ آپ یوں سمجھ لیں نہ کسی کو روکتا ہے غلط کرنے سے، نہ اس کو بتاتا ہے ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے، بس یہ کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتا، جو جیسا کر رہا ہے کرتا رہے، اور یہ اس کو دیکھ کے اس کو اگنور کر دیتا ہے کہ اچھا کرتے رہو جو کرتے ہو، یعنی ایک قسم کا لیزی قسم کی سپرویژن ہے، جس میں وہ بظاہر کوئی کسی قسم کی اس نے ایکٹیویٹی نہیں۔ سو یہاں ہم نے دیکھا اس ویڈیو میں کہ سپروائزر کا ایکچوئل اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، سپروائزر اچھا سپروائزر سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کن کن اصولوں پہ ان کو عمل کرنا چاہیے، اور کتنی قسمیں ہیں سپروائزر کی، اور اچھی والی کون سی ہے، وہ ہم نے سب کی قسموں کو جب ہم آپس میں مقابلہ کیا تو ہم نے دیکھ لیا کہ اچھا سپروائزر وہی ہے جس کا 90% وہ گائیڈنس کرے، اور 10% وہ جو غلطیاں ان کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے رہنمائی وغیرہ کرے۔